صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک بہت بڑی چیز کا نام ہے جہاں پر عبادات کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپس میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے، وہیں پر صحابہ کو ایسے مثالیں دیا کرتے تھے حقوق ادا کرنے کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جو فاحشہ تھی، بدکار تھی، گناہگار تھی، ایک جگہ پانی پیتی ہے اور پانی پی کر جب جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کتا جس کی زبان نکلی ہوئی ہے، جو ہانپ رہا ہے اور پانی سے بے چین ہے، پانی کے لیے فوراً اپنا موزہ نکالتی ہے، پانی بھر کر اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس خاتون کے اس کتے پر ہمدردی کرنے اور اس کتے کی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کیا، جنت میں داخل کیا۔ دیکھیے یہ معمولی عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں، بلکہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی فرسودہ واقعہ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ایک بخاری کی اور روایت ہمیں ملتی ہے، ایک خاتون جو عبادت گزار تھی، نیک سمجھی جاتی تھی، متقی تھی، معاشرے میں مقام و مرتبہ تھا، لیکن ایک مرتبہ بلی کو بند کر دی اور اتنا بند کر دی کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں دی، بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بلی کے عذاب کی وجہ سے، اس بلی کو مارنے کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ معزز سامعین، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف اور صرف چند امور میں ہے، چند معاملات میں ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ اتباع کا تعلق ہر چیز میں ہے۔ آج وعدہ خلافی بہت عام ہے، حق تلفی بہت عام ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا بہت عام ہے۔ یہ تمام چیزوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ بھی اتباع میں آتے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم قرض تو لیے ہو لیکن قرض کب ادا کرو گے؟ غیر جنت الفاظ کہنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی گستاخی دیکھ کر پریشان ہو گئے اور غضبناک ہو گئے اور یہودی کو ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے اور یہ یہودی آپ کو اپنے پاس روکے رکھا، کہا کہ جب تک آپ میرا قرضہ نہیں دیں گے آپ کو میں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ قرض کا معاملہ تھا، قرض کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر تک وہیں پر رکے رہے۔ وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس روکے رکھا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کے اخلاق ایسے رہیں گے۔ میں نے آزمانا چاہا، میں نے آپ کو اس میں کامل پایا، جو اوصاف آسمانی کتابوں میں آپ کے لکھے گئے تھے الحمدللہ آپ اس میں کامیاب ہیں۔ میں اسلام لاتا ہوں، جو کچھ قرض تھا اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، یہ یہودی بہت مالدار تھا، اپنا پورا آدھا مال اسلام میں، دین کے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے خرچ کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جہاں چاہے یہ مال خرچ کیجیے۔ معزز سامعین، وقت بہت ہو رہا ہے، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں ہم محبت کا ثبوت، محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہیں پر عملی طور پر محبت کا ثبوت دینا چاہیے اطاعت و اتباع کے ذریعے۔ جہاں عبادات میں ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہیں پر معاملات میں بھی
سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، حقوق العباد کی سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے، اخلاق کی سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر اس پر عمل کا ثبوت دیا جائے، یقیناً ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا، ایک ایسا صالح معاشرہ تشکیل پائے گا کہ جن کو دیکھ کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو عبادتوں میں کوتاہی ہو رہی ہے ہم نہیں جانتے ہیں، الہ العالمین اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔